هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کل کے حدیث کے درس میں ہم لوگوں نے بہت ساری اہم باتیں نماز کے بارے میں، جماعت کے بارے میں پڑھا اور سنا۔ جماعت میں نماز پڑھتے وقت صفوں کی درستگی، بیچ میں خالی جگہ نہ چھوڑنا، جو چھوڑے گا اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعید سنائی اس کا بھی تذکرہ آ گیا۔ اور اسی طرح سے میں نے کل کے درس میں بتایا، دو لوگ اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں، اس صورت میں جو امام کے پیچھے جو آدمی ہوگا وہ امام کے دائیں طرف سیدھے طرف کھڑا رہے گا۔ اسی طرح سے کوئی آدمی رکوع کے حالت میں نماز میں پہنچتا ہے اور رکوع اگر اسے مل جائے تو اس کی وہ رکعت مل گئی اور وہ رکعت شمار کی جائے گی، اس کو دہرانے کی، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کے درس میں اور چند باتیں نماز ہی کے بارے میں ہے جس کو ہم لوگ آج پڑھیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جو آدمی پہلے صف میں جگہ ہوتے ہوئے دوسرے صف میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، یعنی اس کی نماز درست نہیں ہے۔ جماعت کے ساتھ جو نماز ہونی چاہیے، جماعت کا جو ثواب ملنا ہے وہ اسے نہیں ملے گا۔ بہت سارے لوگ اس طرح سے کرتے ہیں، پہلے صف میں جگہ خالی ہے، پیچھے فین ہے تو بیچ میں فین کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ کیونکہ پہلے صف میں کنارے میں جگہ تھا لیکن وہاں گرمی یا تنگی تھوڑا مشکل ہوتا تھا، ایڈجسٹ کر کے کھڑے ہو سکتے تھے، وہاں پہ آپ جا سکتے تھے، لیکن لوگ اس کو چھوڑ کے کیا کرتے ہیں، پیچھے صف بنانا شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو آدمی پیچھے نماز پڑھے گا، ایک حدیث میں آئے گا کہ دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم دیا، دوبارہ نماز پڑھو، کیوں تم نے پہلے صف کو مکمل نہیں کیا۔ بعد حدیث میں آئے گا کہ نماز ہی نہیں ہوا جس نے پہلے صف کو چھوڑ کے الگ سے صف بنا کے نماز پڑھا۔ دیکھیے یہاں پہ حضرت وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رآ رجلا یصلی خلف الصف وحدہ فامرہ ان یعید الصلاۃ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو کیا کر رہا تھا، پیچھے صف میں تنہا نماز پڑھ رہا تھا، اکیلا نماز پڑھ رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے اس کو نماز کو دہرانے کا حکم دیا۔ ابو داؤد میں، ترمذی میں اور اسی طرح امام احمد کی روایت میں یہ سب حدیثیں موجود ہے، دوبارہ نماز پڑھو۔ تو اس سے معلوم ہوا پہلا صف مکمل ہونے سے پہلے پیچھے جا کے نماز نہیں پڑھنا چاہیے، پیچھے سے صف نہیں بنانا چاہیے، چاہے مرد ہو یا عورتیں ہوں۔ اور دیکھیے ایک اور روایت وَلَهُ عن طلق بن علی رضی اللہ عنہ لا صلاۃ لمنفرد خلف الصف۔ ابن حبان میں حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے، صف کے پیچھے اکیلے آدمی کی نماز نہیں ہوتی۔ صف ہے، پیچھے اکیلا نماز پڑھ رہا ہے۔ اس میں دیکھیے دو باتیں یاد رکھیے، ایک تو پہلے صف میں جگہ خالی ہے، وہاں آدمی نہیں ٹھہرتا، پیچھے جا کے کھڑے ہوتا ہے۔ اسی طرح پہلا صف مکمل ہو گیا اور پیچھے اکیلا اگر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ دوسرا کوئی آئے ساتھ میں اس کے کھڑے ہو جائے۔ یا تو بعض روایتوں میں وہ اگرچہ کہ اس پہ کلام ہے، یہ کہا گیا کہ سامنے والے آدمی کو پکڑے، وہ آہستہ سے پیچھے آئے گا۔ اگر پیچھے خالی ایک ہی آدمی ہے تو پھر اس صورت میں سامنے والے آدمی یعنی پہلے صف میں جو ہے اس کے کندھے پہ تھوڑا ہاتھ رکھیں گے تو وہ آدمی 2 سٹیپ پیچھے آئے گا اور دوسرے صف میں اس کے ساتھ کھڑا ہوگا، 2 لوگ صف شروع ہو گیا۔ اور پہلے جو ہے سامنے لوگ تھوڑا سا کیا کریں گے، آپس میں تھوڑا سا وسعت کے ساتھ
جیسے بالکل قریب قریب کھڑے ہوئے تھوڑا سا پھیل جائیں گے تاکہ وہ سامنے والا آدمی جو وہاں سے پیچھے چلا گیا ہے وہ خلا جو ہے وہ خالی جگہ بھر جائے۔ تو یہ اس حدیث سے بیان کی گئی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کل کے درس میں آیا تھا، وہ ایک صحابی انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھی لیکن سیدھے طرف نہیں کھڑے ہوئے، الٹے طرف کھڑے ہوئے۔ اللہ کے نبی نے کھینچ کے ان کو ادھر لایا، کیوں؟ یہ نماز ہی میں سے ہے، نماز صحیح ہونے کے لیے ادھر کھڑا ہونا ہے۔ تو نماز کے لیے اگر آدمی تھوڑا ادھر ادھر ہوتا ہے تو نماز صحیح ہے، نماز ہو جائے گا۔ جیسے کہ کسی کا وضو ٹوٹ گیا اور وہ پہلے صف سے پیچھے چلا جا رہا ہے تو اس صورت میں ادھر جو کھڑا ہے وہ آدمی تھوڑا ادھر آتا ہے اور سب لوگ تھوڑا تھوڑا ادھر آتے ہیں اور صف کو بالکل جوڑ کے بیچ میں خلا نہیں چھوڑتے، تو اس صورت میں کیا ہو جائے گا؟ نماز ہو جائے گا، کیونکہ وہ ادھر جو آیا ہے وہ نماز ہی کو درست کرنے کے لیے آیا ہے۔ اسی طرح سے پہلے صف میں ایک آدمی کا وضو ٹوٹ گیا، وہ سیدھا، اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا؟ جب وضو ٹوٹ جائے تو سیدھا آپ وضو کرنے کے لیے جاؤ، بیچ میں کھڑے ہو کے نماز مکمل نہیں کریں گے۔ کوئی کیا بولے گا، کوئی کیا بولے گا، نہیں، اس کے لیے ایک طریقہ بیان کیا۔ آپ اپنے ناک پہ ہاتھ رکھو، وضو ٹوٹ گیا تو اس طرح سے کر کے کیا کرو، واپس پیچھے آ جاؤ۔ لوگ کیا سمجھیں گے؟ الٹی آیا ہے بول کے، حالانکہ ہوا نکلا تھا، آدمی نے فاٹ کیا تھا، ہوا خارج ہو گیا، شرم آ سکتی ہے، لیکن کیا طریقہ بیان کیا کہ ناک پر ہاتھ رکھو۔ لوگ سمجھیں گے نکسیر ٹوٹا ہے، خون آیا ہوگا یا الٹی کر رہا ہوگا، تو لوگ یہ خیال کر کے اسے جگہ دیں گے یا اس کے بارے میں کچھ غلط نہیں سوچیں گے، لیکن وہاں نماز نہیں پڑھنا ہے۔ وہاں پہ اس کو وضو ٹوٹ گیا فوراً پیچھے آئے گا، چاہے مرد ہو یا عورت، سیدھا پیچھے آئے گا۔ اب سامنے جگہ ہے، پہلا پیچھے والا صف میں جو آدمی کھڑا وہ آگے جانا چاہتا ہے تو ایک سٹیپ رکھا، پھر آگے وہاں چلا گیا۔ یہ بھی نماز کی درستگی میں ہے، اس میں کوئی اس کا نماز نہیں ٹوٹے گا۔ معلوم پڑ رہا ہے؟ کوئی آدمی وضو ٹوٹ کے پیچھے آ جائے اور پیچھے صف والا آہستہ سے آگے جاتا ہے، آہستہ ایک سٹیپ اور ایک سٹیپ رکھ کے، تو نماز اس کا مکمل ہے، کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح ایک آدمی پیچھے چلا گیا تو سائڈ کا آدمی اس صف کو مکمل کرتا ہے، تب بھی کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح سے کوئی آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، اس صورت میں کوئی بھی نہیں آ رہا ہے، پیچھے دیکھ رہے کوئی نہیں ہے، یا اکیلا دوسرے صف میں ہے، تو اس صورت میں سامنے والے کے کندھے پہ اس طرح سے ہاتھ رکھیں گے، وہ سمجھ جائے گا، وہ آہستہ سے پیچھے آئے گا، تاکہ پیچھے ایک آدمی نہ ہو، کیونکہ حدیث میں کیا بیان فرمایا؟ وَلَا صَلَاةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ، صف ہے، صف مکمل ہو گیا، اس کے پیچھے ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس حدیث کے بنیاد پر پیچھے والے آدمی کا کام یہ ہے کہ سامنے والے صف سے ایک آدمی کو پیچھے لے گا۔ یہ سب بہت کم ہوتا ہے لیکن معلوم ہونا چاہیے، اگر اس طرح سے کبھی ہو جائے تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے حدیث میں اس طرح کا تذکرہ موجود ہے۔ اب دیکھیے، ایک سب سے بڑی غلطی ہم لوگ کرتے ہیں، جب نماز کھڑی ہو جاتی ہے یا سورہ فاتحہ شروع ہو جاتا ہے تو لوگ مسجد میں بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں رکوع کے لیے، نماز میں ملنے کے لیے، جماعت کا ثواب ملے گا، بھاگ کے جاتے ہیں، وضو کر کے بھاگ بھاگ کے جا رہے ہیں، اسی طرح سے وضو جلدی 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 کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ یہ سب سنت کے خلاف ہے۔ رکعت چھوٹ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اچھی طرح وضو کر کے چل کے جائیں گے۔ رکوع مل رہا ہے، امام اللہ اکبر بول کے رکوع میں چلے گئے، یہ ایک دم بھاگتے ہیں۔ دیکھو تھوڑا تیز جانا ہے، تھوڑا تیز تیز جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، بھاگنا، چپل کاٹ کے ادھر پھینک دیے، دروازہ دھکا دے کے اس طرح سے بھاگ رہے ہیں، یہ اس حدیث کی خلاف ورزی ہے، سنت کی خلاف ورزی ہے۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ جماعت مل گیا ثواب ملے گا بول کے، نہیں، آپ وضو تھوڑا سا جلدی کریں گے، تھوڑا سا باتیں نہیں کریں گے، بیکار چیزیں نہیں کریں گے، لیکن چل کے جائیں گے۔ چل کے جانے میں تھوڑی تیزی ہو سکتی ہے، تھوڑا جلدی جلدی جا سکتے ہیں، لیکن بھاگ کے جانے جیسے عام طور پہ مسجد میں بچے کرتے ہیں، اسی طرح وہ لوگ بھی کرتے ہیں جنہیں علم نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھیں گے؟ جماعت ملا، بعد میں بولتے ہیں الحمدللہ میں بھاگ کے گیا تو جماعت مل گیا۔ نہیں، گھر سے جماعت کھڑی ہو رہی ہے، ماں بولتی ہے بھاگ کے جا بیٹا، جلدی جا، یہ سنت کے خلاف ہے، اس کو جلدی بھیجنا چاہیے، لیکن یہ کہنا کہ بھاگ کے جاؤ یہ منع ہے، یہ حکم دینا بھی منع ہے اور بھاگ کے جانا بھی منع ہے۔ اس کے لیے اصل کرنا کیا ہے؟ جلدی جانا ہے نماز کے لیے، دو بات الگ ہے۔ اب بعد میں حال گو مال گو کر کے ادھر ادھر ہل 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 کے جائیں گے، مولانا بولے ہیں کہ بھاگ کے نہیں جانا ہے، ہم نے سنا تھا درس میں بھاگ کے نہیں جانا ہے تو آرام سے جا رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ یہ ہم جو بھاگ کے جاتے ہیں، معلوم ہے رکوع ہو رہا ہے تو اتنی تیزی سے بھاگتے ہیں، امام کو آواز آتا ہے ڈگ دب دب، جیسے کہ کارپیٹ پہ کوئی مار رہا ہے پیر، یہ سنت کے خلاف۔
اور دور سے روڈ سے ہی بھاگ بھاگ کے آ رہے ہیں. جمعہ کے دن خاص طور پہ ہوتا ہے, گاڑی وہاں پارکنگ کیا, یہاں پارکنگ کیا, اور چپل کہاں پھینکا اور بھاگ کے آ گئے جمعہ میں, عیدین میں. یہ وہی لوگ ہیں جو نماز سے محبت نہیں ہوتی ہے. تو یہ سنت کے خلاف ہے. ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو اس کا حکم نہ دے, جلدی بھگاؤ گھر سے, 10 منٹ پہلے جاؤ, سختی کرو نہ جانے پہ. لیکن عین جماعت کا وقت کھڑا ہوا ہے, یہ بولنا بیٹا بھاگ کے جاؤ نماز کو, رکعت نہیں چھوٹنا ہے. تو کبھی ایمرجنسی کے موقع پر, کبھی ایسے موقع پر کہ لیٹ ہو گیا, تو بچے کو بتاؤ بیٹا اب لیٹ ہوا ہے لیکن جلدی جلدی وضو کر کے جاؤ, بھاگنا نہیں. جاؤ مطلب کیا ہے, ادھر ادھر دیکھنا نہیں, جلدی جلدی جانا, یہ سب ہے. لیکن بھاگنا, تیزی سے بھاگنا, ادھر ادھر دھکا دے کے جانا, یہ سنت کے خلاف ہے. دیکھیے حدیث میں بیان فرمایا, بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, قال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اذا سمعتم الاقامۃ فامشوا الی الصلاۃ, جب تم اقامت سنو, رکوع نہیں اقامت, تب بھی نماز کی طرف جاؤ. وعلیکم السکینہ والوقار, تو تمہارے اوپر سکینت اور وقار ہو, سکون اور وقار کے ساتھ. جیسے ایک آدمی ذمہ دار آدمی چلتا ہے, چلتے ہی معلوم پڑتا ہے ایک آدمی ہے نا, اس کا ایک مرتبہ ہے. بھاگنا, دھکا دینا, یہ سب اخلاقیات سے گرے ہوئے لوگوں کا کام ہے. اعلیٰ اخلاق والے چل کے جاتے ہیں, اور چلنے میں تھوڑی تیزی ہوتی ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کے بارے میں حدیث میں تذکرہ آتا ہے, تیزی سے چلتے تھے اللہ کے نبی. چلنا ہے نا تیزی سے, ہم کو دوڑنا پڑے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کے طریقے میں. آپ کبھی دیکھیے یوٹیوب میں بہت سارے علماء وہ چلنے کا طریقہ بیان کیے ہیں, تیزی سے, سر تھوڑا نیچے کرے تیزی سے. وہ ہم لوگ جو چلتے ہیں نا, ہم کو بھاگنا پڑے گا تھوڑا سا. تو کیا معلوم ہوا, ایک دم سلو بھی نہیں اور ایک دم تیز بھی نہیں, چلنے میں تھوڑی تیزی ہونی چاہیے. وہ اس طرح سے نماز کو جانا چاہیے. یہاں کیا بیان فرمایا, سکون اور وقار ہو. دیکھنے سے معلوم پڑ رہا ہے سنجیدہ آدمی چل رہا ہے, ایک بااخلاق آدمی چل رہا ہے, ایک تہذیب یافتہ آدمی چل رہا ہے. ایسا لوگ دیکھ کے کہہ رہے ہیں یہ مسجد جا رہے ہیں, کیا جا رہے ہیں. غیر مسلم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے بھاگ رہے ہیں, مسجد کا ادب نہیں ہے, احترام نہیں ہے, اور اتنے تیزی کے ساتھ 4 لوگ دروازے پہ اس طرح سے دھکا دے رہے ہیں جیسے کہ کہیں سے چور کے بھاگ رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں نہیں ہونا چاہیے. اس لیے یہاں پہ کیا بیان فرمایا, علیکم السکینۃ والوقار, سکون اور وقار سے چلو اور جلدی مت کرو. یہاں بیان فرما دیکھو, اور کیا کہا, ولا تسرعوا, جلدی نہیں کرنا, بھاگنا نہیں. فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا. ہاں اس کے بعد جو نماز مل گیا اس کو پڑھ لو امام کے ساتھ, جو چھوٹ گیا اس کو مکمل کر دو. یہاں پہ ایک اچھی بات یاد رکھو, سب کے لیے بات مسئلہ معلوم ہونا چاہیے. کبھی کبھی ہم امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھنے کے بعد ہماری 2 رکعت چھوٹ جاتی ہے. اب ہم نے امام کے ساتھ کتنی رکعت پڑھی ہے, 2 رکعت پڑھی. وہ کون سا 2 رکعت, لاسٹ کا 2 رکعت پڑھے ہیں. اب ہم لوگ کون سا نماز پڑھیں گے, اٹھ کے کھڑے ہو کے پہلے کا 2 رکعت پڑھیں گے یا لاسٹ کا 2 رکعت پڑھیں گے. میرا سوال آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. ہم نماز کے لیے چلے گئے, تراویح ہو, عیدین ہو, یا گھر میں نماز پڑھ رہے ہوں, کچھ بھی ہو, ہمیں 1 رکعت چھوٹ گیا. مغرب میں پڑھ رہے تھے, گھر میں نماز پڑھ رہے تھے, سمجھیے ابھی عورتوں کے لیے گھر میں نماز پڑھ رہے تھے, بارش کا موقع تھا, بچہ حافظ تھا, کہا کہ امی میں نماز پڑھاتا ہوں. اس نے نماز شروع کیا, آپ وضو کر کے آئے, آپ کا 1 رکعت چھوٹ گیا. 2 رکعت, یہ کیا ہے, 1 رکعت آپ کا چھوٹا ہے. اب آپ سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کے کون سا رکعت ادا کریں گے. کھڑے ہونے کے بعد پہلی رکعت اگر پڑھیں گے تو آپ کو ہے نا سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بھی پڑھنا پڑے گا, کیونکہ چھوٹا کون سا ہے آپ کو, پہلا رکعت, دوسرا اور تیسرا ملا ہے. یا آپ تیسری رکعت پڑھیں گے, تیسری رکعت اگر پڑھیں گے تو صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے آپ کو. 2 الگ الگ باتیں ہیں. تو جمہور علماء اور اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے, نماز کو مکمل کرنا ہے. مکمل مطلب جو ہوا وہ پہلا اور دوسرا, آپ کو امام کے ساتھ شریک ہونے کے بعد دوسری اور تیسری رکعت آپ کو ملی, پہلا نہیں ملا, دوسرا ملا اور تیسرا ملا, ٹھیک ہے.
تو یہ 2 رکعت جو ہے آپ کا پہلا اور دوسرا ہے. اب آپ کو کھڑے ہو کے تیسرا رکعت پڑھنا ہے. مغرب اگر ہے تو یہ تیسرا رکعت آپ پڑھیں گے. آپ ظہر میں چلے گئے مسجد میں, 4 رکعت نماز پڑھنا ہے, 2 رکعت آپ کو امام کے ساتھ ملا, 2 رکعت چھوٹ گیا. اب یہ 2 رکعت جو چھوٹا ہے آپ کا, آپ کھڑے ہو کے اب کیا پڑھیں گے؟ تیسرا اور چوتھا رکعت پڑھیں گے یا پہلا یا دوسرا پڑھیں گے؟ آپ تیسرا اور چوتھا پڑھیں گے. یاد رکھو, اپنا ذہن سے سوچیں گے تو کیسا لگتا ہے؟ امام کے ساتھ بھی پڑھے ہوئے تیسرا اور چوتھا, اب اٹھ کے بھی پڑھ رہے ہیں تیسرا اور چوتھا, لیکن پڑھیں گے تیسرا اور چوتھا. یعنی تیسری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے, چوتھی رکعت میں بھی صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے. کیوں؟ اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا؟ جو نماز تمہیں ملے وہ امام کے ساتھ پڑھ لو, اور جو چھوٹ جائے اسے مکمل کرو. مکمل, اس حدیث, اس لفظ سے علماء استدلال کرتے ہیں, محدثین استدلال کرتے ہیں, اللہ کے نبی نے مکمل کرنے کا حکم دیا. تو اس اعتبار سے مکمل جب کریں گے, بچا ہوا ہی مکمل کرتے ہیں نا. امام کے ساتھ ملا 2 رکعت, تو پہلا اور دوسرا ہوا, اب مکمل کرنا ہے تو میرا تیسرا رکعت چھوٹا ہے تو تیسری رکعت پڑھیں گے. آپ کو مسئلہ اچھی طرح معلوم ہوا ہوگا. مغرب میں اگر 2 رکعت امام کے ساتھ ملا ہے تو آپ تیسری رکعت کیسے پڑھیں گے؟ وہ آپ کا تیسرا رکعت ہی ہوگا, صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے آپ اتحیات میں بیٹھیں گے. آ رہا ہے سمجھ میں؟ اب دیکھو مغرب میں, دیکھو آپ کو یہ 1 رکعت ملا. کتنا رکعت ملا؟ آپ کو 1 رکعت ملا. یہ 1 رکعت ملا تو وہ امام کے ساتھ کون سا رکعت تھا آپ کو؟ تیسرا رکعت تھا. مغرب میں امام کے ساتھ آپ کو 1 رکعت ملا اور آپ امام کے ساتھ اتحیات میں بیٹھے تھے, کیونکہ آپ گئے لاسٹ میں, امام کا تیسرا رکعت تھا, اتحیات ملا. اب دیکھو ابھی آپ کو کتنا پڑھنا ہے؟ پھر 2 رکعت پڑھنا ہے. 2 رکعت اگر پڑھیں گے جیسے میں بتا رہا ہوں تو دوسری رکعت میں بھی آپ کو اتحیات ہے, تیسری رکعت میں بھی اتحیات ہے. پہلی رکعت امام کے ساتھ پڑھے تب بھی اتحیات تھا. یاد سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو امام کے ساتھ مغرب میں اگر یہ 1 رکعت آپ کو ملتا ہے تو آپ کو 3 رکعت میں بھی اتحیات ملے گا. پہلی رکعت میں اتحیات اس لیے کہ آپ امام کے ساتھ تھے, امام کا تیسرا رکعت تھا, امام جیسے پڑھے گا ویسے آپ کو پڑھنا تھا, وہ آپ کا پہلا رکعت. دوسری رکعت میں اتحیات اس لیے کہ مغرب کے دوسری رکعت میں اتحیات ہے. تیسری رکعت میں اتحیات اس لیے کہ مغرب کے تیسری رکعت میں بھی اتحیات ہے. تو آ رہا ہے سمجھ میں؟ خلاصہ کلام مسئلہ یہ ہے, جب بھی امام کے ساتھ کوئی بھی رکعت آپ کو اگر چھوٹ جائے تو اس صورت میں آپ لوگ کیا کریں گے؟ جو رکعت ملا ہے وہ آپ کا پہلا اور دوسرا, اور جو آپ اٹھ کے پڑھیں گے وہ تیسرا اور چوتھا. امام کے ساتھ 3 رکعت ملا ہے تو آپ جو اٹھ کے پڑھیں گے وہ کیا ہے؟ چوتھا رکعت. فجر میں آپ چلے گئے, امام کے ساتھ 1 رکعت ملا, وہ کون سا تھا امام کا؟ دوسرا رکعت, اس میں اتحیات میں بیٹھے تھے. آپ کھڑے ہو کے 1 رکعت پڑھ رہے ہیں, وہ آپ کا دوسرا, اس میں بھی اتحیات کے لیے بیٹھنا ہے. تو اس اعتبار سے جب بھی کوئی رکعت آپ کا چھوٹتا ہے تو آپ کھڑے ہو کے جو پڑھیں گے اس کو کیسے کاؤنٹ کریں گے؟ پہلا جو امام کے ساتھ پڑھا ہوں وہ جو بھی نماز ہو اس کا پہلا اور دوسرا رکعت ہوگا. 3 ملا ہے تو پہلا, دوسرا, تیسرا ہوگا. اب کھڑے ہو کے ہم صرف 1 رکعت پڑھیں گے. تو اس میں کیسا معلوم ہوتا ہے؟ تیسرا جب چوتھا پڑھیں گے تو اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے, پہلے اور دوسرے میں سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت کو پڑھنا ہے. اس کا خیال رکھیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث کے بنیاد پر, احناف جو ہیں وہ ایک حدیث کے بنیاد پر کیا کہتے ہیں کہ امام کے ساتھ جو پڑھے ہوئے وہ ہمارا لاسٹ رکعت ہے, ہم کھڑے ہو کے پہلی رکعت پڑھیں گے. لیکن جمہور علماء جو میں نے ابھی بتایا تفصیل سے, شوافی اور دیگر جتنے بھی علماء, وہ کس کے قائل ہیں؟ وہ اسی کے قائل ہیں جو میں نے تذکرہ کیا. دونوں کے پاس اپنی حدیثیں موجود ہیں. یہ حدیث زیادہ کیا ہے؟ قوی ہے اور اقرب الی السنہ ہے. اب دیکھیے یہ سب نماز کے مسائل ہے, معلوم ہونا چاہیے. نماز پڑھتے ہیں سب مسائل معلوم ہونا چاہیے. یہاں ایک حدیث میں آ رہا ہے, حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک آدمی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے وہ بہتر ہے تنہا نماز پڑھنے سے. اکیلا آدمی نماز پڑھتا ہے, دونوں پڑھتے ہیں, تو اکیلے کے مقابلے میں 2 لوگ جو نماز پڑھتے ہیں وہ بہتر. 2 لوگ نماز پڑھنے کے مقابلے میں 3 لوگ مل کے نماز پڑھتے ہیں وہ بہتر. 3 لوگوں کے مقابلے میں 4 لوگ مل کے نماز پڑھتے ہیں وہ بہتر.
4 لوگوں کے مقابلے میں 5 لوگ. مطلب یہ ہے کہ جتنے لوگ زیادہ ہوں گے وہ نماز اتنا زیادہ ثواب ملے گا، اس میں اتنا زیادہ ثواب ہوگا اور اللہ کے نزدیک وہ سب سے زیادہ محبوب ہوگا. 2 لوگ پڑھ رہے ہیں، پھر 4 لوگ ان کو بھی بلاؤ نماز میں، تو 5 لوگ ہو گئے، اس میں ثواب زیادہ ملے گا اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے. 5 لوگوں کی جگہ باہر پھر 5 بیٹھے، ان کو بھی آ جاؤ نماز پڑھیں گے، 10 لوگ مل کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس میں ثواب زیادہ ملے گا اور اللہ کو یہ زیادہ محبوب ہے. تو کیا معلوم ہوا؟ صلاۃ الرجل مع الرجل ازکا من صلاتہ وحدہ، آدمی کا دوسرے آدمی کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے سے بہتر ہے. اسی طرح آدمی کا 2 لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنا یہ کیا ہے؟ ایک آدمی نماز پڑھنے سے بہتر ہے. اور اسی طرح سے 3 لوگوں کا نماز پڑھنا 2 لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے سے بہتر ہے. مطلب جتنے زیادہ لوگ مل کے نماز پڑھیں گے اتنا زیادہ ثواب بھی ملے گا اور اتنا زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب بھی ہے. اللہ ایسے لوگوں کو پسند بھی کرتا ہے. اب دیکھیے 2-3 حدیثیں ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ سفر کے نماز کے بارے میں تذکرہ آئے گا. سفر میں ہو، ٹریول کر رہے ہو تو کس طرح نماز پڑھنا ہے، بیمار ہو تو کس طرح نماز پڑھنا ہے. تو اس سے پہلے 1-2 حدیثیں ہیں، اس کو پڑھ لیجئے، خاص کر کے عورتوں کے متعلق ہے. دیکھیے حضرت ام ورقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں ان النبی امرها ان تؤم اہل دارها. ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہا کہ تم اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کو نماز پڑھاؤ. عورت تھی یہ صحابیہ. غزوہ بدر میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی میں بھی آؤں گی جنگ میں. کون؟ ام ورقہ آ کے کہتی ہیں اللہ کے نبی میں بھی جنگ میں شریک ہوتی ہوں. اللہ کے نبی نے کہا تم اپنے گھر میں رہو اور گھر کے لوگوں کو نماز پڑھاؤ. تو اس سے معلوم ہوا گھر میں عورت، ایک تو معلوم ہوا عورت امامت کر سکتی ہے، دوسرا یہ معلوم ہوا عورت گھر والوں کو نماز پڑھا سکتی ہے. لیکن یہ دوسری روایت میں معلوم ہوتا ہے کہ عورت گھر میں عورتوں کو ہی نماز پڑھائے گی، مردوں کو نہیں. عورتیں اگر ہیں تو آپ اپنی بہنوں کو، ماں کو، بھانجی، بھتیجی، جو بھی آپ کے گھر کی عورتیں ہیں ان کو نماز پڑھائے گی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ دوسرے ایک حدیث کی روایت میں اس کا اضافہ ملتا ہے کہ وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم گھر میں عورتوں ہی کی امامت کرنا. دارقطنی کی روایت میں اس کا اضافہ ملتا ہے. تو یہ معلوم ہوا عورتیں نماز پڑھا سکتی ہے، لیکن عورتیں جب نماز پڑھائے گی عورتوں کو ہی نماز پڑھائیں گی. ہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو ٹھیک، بڑے مرد کو امامت نہیں کرائے گی. عورت جماعت کر سکتی ہے، 4 لوگ ہیں جماعت کر کے نماز پڑھ سکتی ہیں، لیکن مردوں کو عورتیں نماز نہیں پڑھائے گی. اور دوسری بات، عورت امام جب ہوگی وہ ہماری طرح نہیں جیسے مرد امام کھڑے ہوتے ہیں ویسا نہیں، ایک ہی صف میں بیچ میں کھڑی ہوگی. ایک صف تھوڑا سا آگے چاہے تو کھڑے سے، یہی صف پورا ایک صف. ہماری طرح آگے یہ امام یہ صف شروع ہوا ایسا نہیں، یہ عورت یہیں پہ رہے گی. یہ سیدھا سیم صف ہے، اس میں تھوڑا سا آگے آئے گی، تھوڑا معلوم پڑنے کے لیے اتنا ہی آگے، تاکہ ایک صف میں معلوم پڑے گا کوئی ایک عورت تھوڑا آگے ہے وہ امام ہے. ہماری طرح سے بالکل آگے آگے امامت نہیں کرے گی عورت. یہ بات بھی اچھی طرح یاد رکھیے. عورت امام ہو تو کہاں کھڑی ہوگی؟ صف میں ہی کھڑی ہوگی، لیکن بیچ میں صف میں کھڑے ہوگی، تھوڑا آگے آئے گی. تاکہ تھوڑا کیوں آگے؟ تاکہ معلوم ہو عام لوگوں کے مقابلے میں یہ امام ہے بول کے. ایک یہ. دوسرا ہے کہ عورتیں امامت کریں گی تو عورتوں ہی کو امامت کرے گی، مردوں کو نماز نہیں پڑھائے گی. شوہر ہے، عورت بیوی نماز پڑھا رہی ہے نہیں، بیٹی ہے باپ کو نماز پڑھا نہیں، کیونکہ یہ تو ایک حدیث میں بیان کیا. دارقطنی کی روایت میں اس کا اضافہ بھی ہے کہ عورتیں صرف عورتوں کو ہی نماز پڑھائے گی. اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ نابینا آدمی جس کو آنکھ نظر نہیں آتا وہ بھی امامت کر سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 13 مرتبہ عبداللہ ابن ام مکتوم کو نماز پڑھانے کا حکم دیا. یہ نابینا تھے. دیکھیں حدیث میں آتا ہے، دیکھیں ان انس رضی اللہ عنہ ان النبی استخلف ابن ام مکتوم یؤم الناس وهو اعمى. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ام مکتوم کو نائب امام بنایا. اللہ کے نبی نہیں تھے تو کون پڑھائے گا؟ نائب امام. سمجھا کیا ہوتا ہے؟ ایک تو امام پرماننٹ ہوتا ہے، وہ نہیں ہے تو اس کی جگہ پر ایک امام ہوتا ہے، اسے نائب امام بولتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جیسے ایک محتمم ہوتا ہے، ایک نائب محتمم. پرنسپل نہیں ہے تو ان کے جگہ کو سنبھالنے والے ایک پرنسپل ہوتے ہیں. تو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نہیں تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پہ عبداللہ ابن ام مکتوم نماز پڑھاتے تھے. 13 مرتبہ اللہ کے نبی نے امام بنایا. جبکہ وہ کون تھے؟
اندھے. تو معلوم پڑا جس آدمی کو آنکھ نظر نہیں آتا وہ بھی نماز پڑھا سکتا ہے, اس کی نماز درست ہے, وہ پڑھا سکتا ہے نماز. اب ایک آخری حدیث جو بہت زیادہ ضروری ہے وہ یہ کہ امام نماز پڑھا رہا ہے اور آپ لوگ نماز میں آ رہے ہیں, تو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں معلوم, امام اگر سجدے میں ہیں تو لوگ کھڑے رہتے ہیں. امام سجدے میں چلے گئے, ہم لوگ کیا کرتے ہیں, کھڑے رہتے ہیں. کیا کھڑے رہتے ہیں, امام سجدے سے اٹھ کے کھڑے ہو جائے تو ہم اللہ اکبر بولتے ہیں. امام اتحیات میں ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ارے امام اتحیات میں ہے نا, ہم لوگ کیا کریں گے, باہر ہی جماعت کریں گے, ابھی نماز ہو گیا نا. امام سجدے سے اٹھ کے ابھی بیٹھے ہیں اتحیات میں, تب بھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اب جا کے اتحیات ہی ملنا ہے ہم کو, چلو اس سے بہتر ہے کہ ہم باہر نماز پڑھیں. یہ سنت کے خلاف ہے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا امام جس حال میں تم کو ملے اس حال میں امام کے ساتھ چلے جاؤ. ہم آئے مسجد میں داخل, امام ایک سجدہ کر کے بیٹھ چکے تھے, تو میں اللہ اکبر بول کے سیدھا جا کے بیٹھوں گا, امام کے ساتھ دوسرا سجدہ کروں گا. دوسرا سجدہ مطلب ایک ہی سجدہ, کیونکہ امام پہلا سجدہ کر کے اٹھ کے ہو گیا ہے, تو میں کیا کروں گا, صرف امام کے ساتھ دوسرا سجدہ کروں گا. کیونکہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جب نماز میں تم آؤ تو جس حال میں امام کو پاؤ اسی حال میں تم امام کی اقتدا کرو. تو یہ اکثر مطلب 2-3% ایسے ہوں گے لوگ جو مسجد میں بھی آتے ہیں امام کا انتظار کرتے ہیں. رکوع سے ہے نا, رکوع میں اگر آگے تو رکوع میں بھاگ کے آتے ہیں کیونکہ رکعت ملتا ہے معلوم ہے. رکوع سے اٹھ اگر گئے اور سجدے میں امام چلا گیا تو وہ آ کے کھڑے ہوتے ہیں, کھڑے ہو کے شرٹ برابر کر رہے ہیں, ٹوپی برابر کر رہے ہیں, جیب میں موبائل سائلنٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد کیا کرتے ہیں, امام اٹھ کے کھڑے ہونے کے بعد اللہ اکبر بول کے امام کی دوسری رکعت شریک ہوتی ہے. یہ سنت کے خلاف ہے. تو اس لیے امام جس حال میں ملے چاہے مرد ہو یا عورت, تو اس کو امام کی اقتدا اسی حال میں کرنی چاہیے جس حال میں اس نے امام کو پایا ہے. دیکھیے حدیث میں بیان فرمایا گیا عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا آتا احدکم الصلاۃ والامام علی حال فلیصنع کما یصنع الامام. جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کے لیے آئے اور امام کو جس حال میں پائے وہ ویسے ہی کرے جیسے امام کر رہا ہے. تو بہت سارے دیگر احادیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے. یہ جو ہے ترمذی کی روایت ہے, اس کے علاوہ بہت سارے اور حدیثیں ہیں جس میں یہ بات معلوم ہوتا ہے کہ امام جس حال میں ہمیں ملے گا اس حال میں ہمیں امام کی اقتدا کرنی چاہیے. بس ہے, اس کے بعد انشاءاللہ کل پڑھیں گے. کل کے درس میں سفر کے بارے میں, سفر میں کس طرح سے نماز پڑھنا ہے, کیا طریقہ ہوگا, کتنی رکعتیں پڑھی جائے گی, سنت پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے, اس کا سب تذکرہ انشاءاللہ کل کے درس میں آئے گا. ٹھیک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.